حاضرین جمعہ، معزز علماء کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق و عنایت سے ہم اور آپ اس ماہ مقدس میں اس کے برکات اور اس کے سعادات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عنایت ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جسے یہ رمضان کا مہینہ ملا، اور خوش نصیبی حقیقی معنوں میں اسی وقت صحیح ثابت ہو سکتی ہے جب وہ انسان جس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور پھر اس نے اپنی زندگی میں اس مہینے اور اس کی نیکیوں کی بدولت اپنی زندگی کو بدل لیا، اپنا ٹھکانہ جنت بنایا، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو حالات ہے، آج ہم اور آپ جانتے ہیں روزانہ ہزاروں لوگوں کی مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ ہر وقت جب بھی موبائل کی اسکرین پہ نظر پڑتی ہے، کسی نہ کسی شخصیت کی وفات کی خبر آتی رہتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ ملا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اندر جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، ہم ان کو بجا لائیں اور اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت کا کیا کہنا، اور پھر اس مہینے کے اندر جو سب سے اہم عمل ہے یعنی روزہ، اس کی فضیلت اور اہمیت کا کیا بیان کرنا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک اسپیشل ڈور رکھا ہے، اسپیشل دروازہ رکھا ہے، جس دروازے سے کسی دوسرے لوگ جا نہیں سکتے، بلکہ پکارا جائے گا، این الصائمون، کہاں ہے روزے دار جو اسی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرے لوگ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ روزے داروں کے لیے خاص پروٹوکول ہوگا۔ اور تو اور روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ ایسے دن میں، ایسے بھیاوہ ماحول میں، جب لوگ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ روزہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان کے لیے شفاعت کرے گا، سفارش بن کے آئیں گے، اللہ سے کہیں گے، اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور صرف تیری رضا کی خاطر انہوں نے اپنے کھانے کو چھوڑا جو کہ حلال تھا، اپنے پانی پینے کو چھوڑ دیا، پیاسا رہا لیکن پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا اور جام کو منہ تک آنے نہ دیا، صرف اللہ تیرے تقوی کی خاطر، تیرے خوف کی خاطر، اللہ تو اس کی سفارش قبول کر لے، اللہ تو اسے جنتی بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، روزے داروں، کتنی بڑی خوش بختی ہے ہمارے لیے۔ روزہ وہ عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
یہ روزہ وہ عمل ہے کہ جس کا اجر و ثواب میرے اوپر ہے، اس لیے کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا۔ ہر عمل انسان اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن روزہ کے اندر باطنی طور پہ، حسی طور پہ وہ معنویت پائی جاتی ہے کہ آپ سوچئے ذرا، انسان بند کمرے میں موجود ہو، انواع و اقسام کے کھانے کی چیزیں موجود ہو، سامنے پانی پینے کے لیے موجود ہے، دستیاب ہے، انسان کو شدت کی پیاس ہے، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن انسان ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، تنہا بندہ ہے، لیکن میرے بھائیوں صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اسی وجہ سے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو ہم نے اس روزے کو اس لیے تم پہ فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر یہ پرہیزگاری آ جائے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ پرہیزگاری رمضان کے مہینے میں کس طریقے سے آتی ہے۔ کوئی انسان وہاں نہ تو کیمرہ فٹ کر کے رکھا ہے، نہ تو کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے کہ وہ بندہ کھا رہا ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کے اندر تقوی کا جذبہ کس قدر پیدا ہوتا رمضان کے مہینے میں۔ کاش کہ مسلمانوں کے اندر یہی تقوی کا جذبہ اور یہی کیفیت انسان کی پوری زندگی میں شامل ہو جائے، تو پھر ہماری دنیاوی و اخروی زندگی سنور جائے۔ Oh